اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ مدنی انقلاب میں ایک مرتبہ پھر حاضری ہے، اور اس وقت میرے ہاتھ میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ شیطان کے بعض ہتھیار رسالہ موجود ہے۔ اس رسالے سے انشاءاللہ عز و جل ہم درود پاک کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور الحمدللہ یہ ایک معلوماتی مکتوب یعنی جسے ہم لیٹر کہتے ہیں، یہ امیر اہل سنت نے ایک اسلامی بھائی کی میل کا جواب دیا ہے۔ اس کے اندر جس اسلامی بھائی کو دیا ہے اس کا نام وغیرہ تو ہٹا دیا گیا ہے، لیکن اس میں بہت سارے مدنی پھول ایسے ہیں جو امت کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے، اور رسالہ 26 صفحات کا ہے، اور اس کے آخر میں مکانات کے بارے میں اہم ہدایات بھی ہیں۔ مزید یہ کہ اس کے جو آخری 48 اور 49 صفحات، اس کے بعد پھر یہ کتابیں جو کتابوں کی فہرست ہوتی ہے اور ماخذ و مراجع جہاں سے یہ رسالے کے اندر جو حوالے ڈالے گئے، وہ کون کون سی کتاب، اس کا کیا حوالہ ہے، وہ لکھا ہوا۔ اس سے پہلے دارالفتہ اہل سنت کے غیر مطبوعہ فتوے کی تلخیص، یعنی دارالفتہ اہل سنت کا وہ فتویٰ جو ابھی شائع نہیں ہوا، پرنٹ نہیں ہوا، اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ ہمارے لیے آسان الفاظ میں بیان کیا گیا۔ تعداد مہندی لگانے سے وضو و غسل نہیں ہوتا۔ جمع الجوامع کے حوالے سے نقل ہے کہ سلطان دو جہاں مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے۔ بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد بھی ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے کہ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کے لیے شریک رہوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا، و تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا تو درود شریف عرض کروں گا، صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات میں سے کسی کا ذکر ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ جو مدنی پھول بیان کیے گئے ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، نیز مدنی پھولوں کو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ آج کے سلسلے میں آپ کو کیا دکھایا جائے گا، آئیے اس کی جھلکیاں تھوڑا سا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسلامی معاشرے کو غیر مہذب اور پسماندہ بنانے کے لیے دشمنان اسلام ہمیشہ سے درپے ہیں، اور آج بھی کسی نہ کسی طرح مختلف ذرائع کی مدد سے سازشیں کی جا رہی ہیں، بالخصوص دنیاوی درسگاہوں میں نئے نئے نام دے کر مقابلوں کا انعقاد کرانا، عجیب حرکات پر ناظرین کا قہقہ لگا کر داد دینا، برے معاملات میں حوصلہ افزائی کرنا، اسی روش کو مستقبل جان کر عملی دنیا میں قدم رکھنے والا اسلامی جامہ کو بالائے طاق رکھ کر
नित नए फैशन को अपने जिस्म से लपेट कर खुद को मुआशरे का मुअज़्ज़िज़ गर्दानता है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसे हिदायत देना चाहता है तो इसे अपने मुक़र्रब बंदे की सोहबत भी अता फरमा देता है, जहाँ इसे असल जिंदगी की रमक मिलती है। सिलसिला मदनी इनकलाब में आज आप जान सकेंगे एक ऐसे ही शख्स की दास्तान जो कभी फैशन का दिल दादा हुआ करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी जिंदगी इस्लामी अतवार से सजी हुई है। चेहरे पर दाढ़ी, सर पर इमामे का ताज, मदनी लिबास, पाकिरदार शीरी गुफ्तार, यही नहीं इनकी इनफरादी कोशिश की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ऐसे 63 खानदान भी हैं जिन्होंने तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी से रिश्ता जोड़ा और अब वो दोनों जहानों की भलाइयां समेट रहे हैं। गुनाहों के तलातुम से निकलकर आज की नई जिंदगी क्या है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत सैयदना अबू बकर कुरैशी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत सैयदना अब्बादा बिन अब्बादा मुहल्लबी को इरशाद फरमाते सुना, बसरा के बादशाहों में से किसी बादशाह ने उमूर सल्तनत को खैरबाद कहकर ज़ुहद और तक़वा की राह इख्तियार कर ली, मगर फिर दोबारा सल्तनत और हुकूमत की तरफ माइल हुआ और दुनिया का ऐशो इशरत तलब करने की ठान ली। चुनांचे उसने एक शानदार महल बनाया, इसमें आला किस्म के कालीन बिछवाए और हर तरह के साजो सामान से इस अज़ीम शान महल को आरास्ता कराया और एक कमरा मेहमानों के लिए खास कर लिया। वहां उम्दा बिस्तर बिछाए, अनवाउ अक़साम के खाने चुने जाते। बादशाह लोगों को बुलाता तो वो अज़ीम शान महल और बादशाह की ठाट बाट यानी शान शौकत देखकर तारीफ और खुशामद करते वापस चले जाते। ये सिलसिला काफी अरसे तक चलता रहा। बादशाह मुकम्मल तौर पर दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुका था। इसके इस अज़ीम शान महल में हर तरह के आलात मौसीकी और लहवो लइब का सामान था। वो हर वक्त दुनियावी मशागिल में मगन रहता था। एक दिन इसने अपने खास वजीरों, मुशीरों और अजीजों को बुलाकर कहा, तुम इस अज़ीम शान महल में मेरी खुशियों को देख रहे हो, देखो मैं यहाँ कितना पुरसुकून हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने तमाम बेटों के लिए भी ऐसे अज़ीम शान महल्लात बनाऊं। तुम लोग चंद दिन मेरे पास रुको, खूब ऐश करो और मजीद महल्लात बनाने के सिलसिले में मुझे मुफीद मशवरे दो ताकि मैं अपने बेटों के लिए बेहतरीन महल्लात बनाने में कामयाब हो जाऊं। चुनांचे वो लोग इसके पास रहने लगे, दिन रात लहव लाइब में मशगूल रहते और बादशाह को मशवरे देते कि इस तरह महल बनाओ, फुला चीज इसकी आराइश के लिए मंगाओ, फुला मेमार से बनवाओ। अलगरज रोजाना इस तरह के मशवरे होते रहे और अज़ीम शान महल्लात बनाने की तरकीबें सोची जा रही थी। एक रात वो तमाम लोग लहव लाइब में मशगूल थे कि महल की किसी जानिब से एक गैबी आवाज ने सबको चौंका दिया। कोई कहने वाला कह रहा था, अपनी मौत को भूल कर इमारत बनाने वाले लंबी लंबी उम्मीदें छोड़ दे क्योंकि मौत लिखी जा चुकी। लोग हंसे या दूसरों को हंसाए, बहरहाल मौत इनके लिए लिखी जा चुकी है और बहुत ज्यादा उम्मीद रखने वाले के सामने तैयार खड़ी है। ऐसे मकानात हरगिज ना बना जिनमें तुझे रहना ही नहीं। तू इबादत और रियादत इख्तियार कर ताकि तेरे गुनाह मुआफ हो जाएं। इस गैबी आवाज ने बादशाह को और इसके तमाम हमरायों को खौफ में मुब्तला कर दिया। बादशाह ने अपने दोस्तों से कहा, जो गैबी आवाज मैंने सुनी क्या तुमने भी सुनी? सबने एक ज़बान होकर कहा, जी हाँ हमने भी सुनी। बादशाह ने कहा, जो चीज मैं महसूस कर रहा हूं क्या तुम भी महसूस कर रहे हो? अब लोगों ने पूछा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? उसने कहा, मैं अपने दिल पर कुछ बोझ महसूस करता हूं, मुझे लगता है कि मेरी मौत का पैगाम है। लोगों ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, आपकी उम्र दराज और इकबाल बुलंद हो, आप परेशान ना हो। फिर बादशाह ने लोगों की तरफ तवज्जो ना की, इसका दिल चोट खा चुका था। गैबी आवाज ने इसका सारा ऐश खत्म कर दिया। वो रोते हुए कहने लगा, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त और भाई हो, तुम मेरे लिए क्या कुछ कर सकते हो? लोगों ने कहा, अलीजा आप जो हुक्म फरमाए मैं हम करने के लिए तैयार है। बादशाह ने शराब के तमाम बर्तन तोड़ डाले। इसके बाद बारगाहे खुदाबंदी अज़्ज़ वजल में इस तरह अर्ज गुजार हुआ, ए मेरे पाक परवरदिगार अज़्ज़ वजल, मैं तुझे और यहाँ मौजूद तेरे बंदों को गवाह बनाकर तेरी तरफ रुजू करता और अपने तमाम गुनाहों और ज्यादतियों पर नादिम होकर तौबा करता हूँ।
اے میرے خالق عز و جل، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے دائمی اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا اور اس کا درد بڑھتا رہا۔ پھر اس نے ان کلمات کی تکرار شروع کر دی، واللہ الموت، اللہ کی قسم موت، اللہ کی قسم موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے کہ اس کا طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا، یعنی بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس دور کے فقہاء کرام فرماتے ہیں اس بادشاہ کا خاتمہ توبہ پر ہوا۔ میٹھے میٹھے صاحب اور مدنی چینل کے ناظرین، موت کا یقین ہر مسلمان کو ہے، بلکہ موت تو ایک ایسی چیز ہے جس کا یقین مسلمان اور غیر مسلم دونوں کو ہی ہے۔ اور موت کے بعد کے جو مسلمانوں کے نظریات ہوتے ہیں وہ مسلمان سمجھتے ہیں، موت کے بعد قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب ہے، کل بروز قیامت اپنے اعمال کو لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وہ جس پر چاہے گا رحم فرمائے، جسے چاہے جس کا حساب لے، اور وہ عدل کرنے والا ہے، چاہے تو عدل فرمائے، چاہے تو فضل سے گناہ بخش دے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اکثر ایسا ہی ہوگا کہ نیکوکار جنت میں اور بدکار جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب انسان جو مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، حشر پر ایمان رکھتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر ایمان رکھتا ہے، اس کے جو نظریات ہے وہ اسے اسی چیز کی دعوت دیتے کہ اگر وہ گناہوں کی اندر مبتلا ہے، گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے تو اسے باہر آ جائے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کے کام میں مشغول ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے ایک بادشاہ کا واقعہ آپ نے سنا۔ صرف ایک بادشاہ ہی نہیں، آج کے دور میں بھی اللہ کی رحمت سے لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت سے لوگوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ کیسے افراد دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہوئے اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستگی کے ساتھ ایک دم بدل کر رہ گئے اور بدلے، اور کئی خاندانوں کی اصلاح کا سامان بھی کر دیا انہوں نے۔ ایسے ہی ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار بصورت مدنی انقلاب آپ کو ہم سنا بھی رہے ہیں، دکھا بھی رہے ہیں۔ یہ اسلامی بھائی جن کے اندر تبدیلی آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور انہوں نے توبہ کی، گناہوں کی زندگی چھوڑی، ان کے ماضی کے حالات کیسے تھے، دعوت اسلامی نے کیسے بدلا، ان کی کیا صورتحال ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ اور آپ کو بیان کریں گے۔ آئیے ان کے ماضی کے حالات، ان کے اور ان کے عزیز و اقارب وغیرہ کی زبانی، اور ان کے امام صاحب وغیرہ بھی ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں، پھر اس کے بعد تبدیلی کیسے آئی وہ بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میرا تعلق صوبہ پنجاب ضلع قصور مصباح بالیانی کے رہنے والا میں رہتی ہوں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کے آنے سے کچھ پہلے اس طرح تھا کہ گناہوں بری زندگی جیا جا رہا تھا، کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں کس طرف چلا جا رہا ہوں۔ گناہ کر کر کے مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا کیا کر رہا ہوں، یہاں تک کہ ماں باپ کی بات بھی نہیں مانتا تھا، آگے سے بدتمیزی کرنا، محلے میں جان بوجھ سے کسی سے لڑائی لے لینا، چوکوں میں کھڑے ہونا، ادھر ادھر چھیڑ چھاڑی کرنے، عشق مجازی میں بس کیا بتائیں کہ ڈوب چکا تھا، بس اس حد تک کہ کچھ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میرا نام جی ہمایوں ہے، میں جناب رضوان اتاری دا والد ہاں۔ یہ جناب جدوں دا مطلب کہ پہلے تو بہت وگڑے جے کام سن، فیشن والا توالا کرنا، پینٹ والا توالا پانی، بڑیاں کٹیاں کرنیاں، ڈسکو جا ماحول، تو مطلب کہ ساڈے کہنے چ کوئی نہیں، اپنے ماحول چ جڑا انہیں کام کرنا کہ میں کر رہا بس مینوں کوئی نہ روکے۔ یہ جناب اس لائن چ لگا رہا اسی کئی جگہ تے انہیں بدتمیزی بھی کرنی ہے، تو اسی پھر بھی کہنا کہ انہوں کسی طرح شرم آ جائے تو
تے سیدھا ہو جاوے۔ یہ سب کام کرنے کے لیے اکثر اطراف میں جانا، شہروں میں جانا کہ بلکہ وہ کچھ غلط نظریے سے اکثر وہ پارکوں وغیرہ میں بھی جانا، تو یہ چھیڑ چھاڑی کرنا، حقوق عامہ کا بھی خیال نہ رکھنا، تو یہ سب کرنا چلتا رہتا تھا اکثر۔ تو کچھ دوست بھی تھے میرے ساتھ جو ملے رہتے تھے، اس کام کرتے رہتے تھے ہم مل کے۔ ہمیں کچھ بھی ہوش نہ رہتی تھی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ایسے کرتے کرتے فلمیں ڈرامے دیکھنا یہ تو ایک شوق کیا مجبوری بن چکی ہوئی تھی۔ فلمیں ڈرامے دیکھنا، طرح طرح کے فیشن کرنا، نئی سے نئی زین پہننا، نیا سے نیا فیشن کرنا، بالوں کے اسپائس بنانا، آنکھوں میں لینز لگانا، کان چھدوا لینا، اس طرح کے فیشن کرنا یہ ایک تو شوق کیا طور پہ ہوتا تھا، یہ مجبوری بن چکی ہوتی تھی۔ میرا نام قاری محمد آصف سعیدی اور میں رضوان عطاری کے گھر کے قریب ہی مسجد کے اندر عرصہ 3 سال سے امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ تو میں محمد رضوان عطاری کو مدنی ماحول سے پہلے دیکھا کرتا تھا کہ یہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ چوکوں پہ کھڑے ہو جانا، دکانوں کے سامنے کھڑے ہو جانا، بیہودہ انداز کے کپڑے پہننا اور بالوں کو عجیب انداز کے اندر سنوارنا، گلوں کے اندر لاکٹ ڈالنا، کان چھدوانا، یہ ان کا کام تھا۔ میرا نام محمد شفیق ہے، محمد رضوان کا میں کزن ہوں، ابھی اس مدنی ماحول میں آ گئے ہیں۔ یہ محمد رضوان مدنی ماحول میں آنے سے پہلے اپنا ان کا شیطانی شوق تھا، جو یہ میوزک سسٹم سنتے تھے اور ان کا کمپیوٹر میں فلمیں فیڈ کر ان کو دن رات دیکھتے رہتے تھے۔ یہ سلمان ستارے کا کام کرتے تھے اور اس نے اسی کمرے میں ساؤنڈ سسٹم اور کمپیوٹر سسٹم سب لگایا ہوا تھا، جو وہیں پر یہ گانے سنتا اور اپنا سلمان ستارے کا کام کرتا تھا۔ دن رات میوزک سننا، طرح طرح کے الٹے سیدھے جن میں کفریہ کلمات بھی بک دیے جاتے ہیں بعض دفعہ، اس طرح کے گانے وغیرہ سننا۔ تو میرا اپنا جو زری کا بوتیک تھی میری اپنی زری کی، تو اس میں جو زیادہ ہمارا تعلقات عورتوں سے ہی رہتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمارا نا وہ بہت زیادہ کام خراب تھا کہ اکثر وہ عورتوں سے لینا دینا ہوتا تھا۔ کچھ اتنا پتہ نہیں تھا کہ عورتوں سے کس طرح بات چیت کرنی ہے، پردے میں کس طرح رہ کے ہم نے کرنا ہے، تو کھلے عام وہ سب کچھ ہم کرتے تھے۔ تو ویسے بھی مرد اور عورت ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا، تو یہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کرتے کرتے کچھ پتہ نہیں چل رہا کیا میں صحیح کر رہا ہوں کیا نہیں، تو گناہوں کی دلدل میں دسا جا رہا تھا دن بہ دن۔ برے دوستوں کی مجلس کے اندر یہ دن رات گزارا کرتے تھے اور عرصہ 3 سال تک میں ادھر اس مسجد میں رہا تو میں ان کے نام سے بھی ناواقف تھا، کیونکہ مسجد میں یہ بہت کم آتے تھے۔ کبھی جمعہ کو ان کے چہرے کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ اکثر گرمی میں صبح اٹھتا اور رات دیر گئے ہوئے میں گھر واپس لوٹتا۔ گھر والے مجھ سے بہت تنگ ہوا کرتے تھے، محلے والے بھی، کہ میں نہ کوئی کام کرتا نہ ان کا کہنا مانتا۔ اگر اکثر وہ کوئی مجھے کام کہہ دیا کرتے تو میں ان کا کہنا نہ مانتا، بعض دفعہ بدتمیزی بھی اتر آتا۔ تو اس وجہ سے میرے گھر والے کافی پریشان تھے، محلے والے بھی کافی پریشان تھے، تو کافی انہوں نے سمجھانا، لیکن کوئی بھی ان کی بات جو ہے نا میری سمجھ میں، کوئی بھی میرے بات جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ گناہوں میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، کتنی سپیڈ سے کتنی جلدی وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور میں گناہوں کی اور بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ بس یہ بھول ہی گیا تھا کہ میں بس کبھی آخر ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی موت آئے گی، یہ سب بھول چکا تھا۔ اس وقت یہ احساس ہی نہیں تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، تو کیوں نہ ہم موت کی تیاری کر کے رکھیں۔ محمد جمیل عطاری، مصطفیٰ آباد لیانی، ضلع قصور، مدنی مرکز نے ڈویژن قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے خدمت کی ذمہ داری دی ہے۔ میں محمد رضوان بھائی کو کافی عرصہ پہلے سے جانتا ہوں۔ رضوان بھائی بہت فیشنیبل، بہت ہی زیادہ ایکٹنگ کرنے والے، ہر فیشن کے یہ دلدادہ تھے۔ گانے سننا، فلمی مناظر دیکھنا، یہ ان کا محبوب مشغلے تھے۔ الحمدللہ یہ ہمارے دعوت اسلامی کے 10 روزہ سنت اعتکاف میں ہمارے پاس تشریف لائے۔ کچھ بھی پتہ نہیں تھا، لاکھ کوشش کرنے کے بعد اکثر وہ اسلام بھائی گزرتے، مجھ پہ انفرادی کوشش کرتے تھے، نماز کے لیے کہتے، لیکن میں ٹال دیا کرتا تھا۔ ان کی کوئی بھی انفرادی کوشش جو ہے نا میں اپنے اوپر چلنے نہ دیتا، ان کا کہنا بھی نہ مانتا۔ اکثر ہوتا یہ تھا کہ اتنا فیشن کرنے کے باوجود بھی کہیں بھی سکون نہیں ملتا تھا، بے چینی سی ایک رہتی تھی۔ اتنی گیدرنگ بھی ہوتی تھی ہماری، لیکن پھر بھی ایسے جیسے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، کچھ مس تھا، تو بہت ہی جو ویران سی زندگی جی رہا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، کوئی بھی ماحول ایسا مل نہیں رہا تھا کہ جس سے وہ میں سدھر سکوں، کوئی مجھے سدھار سکے۔ تو اگر کوئی کوشش کرتا بھی سدھارنے کی تو لیکن وہ خود ہی نہیں سدھرنا نہیں چاہ رہا تھا، اتنا گناہوں میں ڈوبا ہوا
ڈوبا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. میں اور ایک میرا کزن تھا کہ ہم آپس میں شرطیں لگایا کرتے تھے کہ آج دیکھتے ہیں اس پارک میں کون سے زیادہ ہم دونوں میں سے کون زیادہ نمبر تقسیم کرتے ہیں بلکہ لڑکیوں کے دیتے ہیں. اکثر یہ نمبر بانٹنے میں میں جیت جایا کرتا تھا. بدنگاہی کرنا، چھیڑ چھاڑی کرنا، اکثر گاڑیوں میں سفر کرنا اسی نظریے سے کہ لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ نمبر دے سکوں. تو رات کو کال کرنے کی وجہ سے بعض دفعہ میری امی جان کو بھی پتہ چل جاتا، وہ بھی مجھے سمجھاتی کہ بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرو. تو میں ان کا بھی نہ کہنا مانتا. بعض دفعہ ابو کو پتہ چل جاتا، وہ بھی مجھے ڈانٹتے، حتیٰ کہ مارتے، لیکن میں پھر بھی باز نہ آتا. دن بہ دن میں یہ سب کرتا جا رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے آہستہ آہستہ میں موت کی طرف جو ہے نا چلتا جا رہا ہوں، موت میرے نزدیک ہوتی جا رہی ہے. تو یہ سب چیزیں میں بھول چکا تھا کہ مجھے موت بھی کبھی آئے گی، اور یہ جو میں سب کر رہا ہوں یہ درست ہے یا نہیں. میرا نام محمد رفاقت عطاری ہے، مصطفیٰ آباد ضلع قصور کا رہنے والا ہوں. میں رضوان بھائی کا کزن ہوں. میں رضوان بھائی کو شروع سے ہی جانتا ہوں. ہم بھی ان کے ساتھ پہلے گھوما پھرا کرتے تھے، آوارہ پھرا کرتے تھے. میرا نام خالد محمود عطاری ہے، مصطفیٰ آباد للیانی ضلع قصور میں رہتا ہوں. اس وقت الحمدللہ عز و جل ڈویژن مشاورت کے نگران کی ذمہ داری پر خدمت کرنے کی سعادت مل رہی ہے. محمد رضوان بھائی کو کافی عرصے سے الحمدللہ میں جانتا ہوں. ان کے ماضی پر اگر غور کیا جائے بڑا عجیب و غریب قسم کا ان کا ماضی گزرا ہے. ہر قسم کا انگریزی فیشن، آوارہ گرد قسم کے دوست، بری سوسائٹی، برا ماحول. میرا نام محمد شہباز عطاری ہے اور میرا دوست محمد رضوان عطاری ہے. تو ان کے ماحول آنے سے پہلے اکثریت تو میں تقریباً 5 6 7 سال سے ان کے ساتھ میری دوستی تھی. دوستی سے مراد کہ یہ میرے محلے دار تھے، اور ان کے اندر میں اس طرح کی فیلنگ کہ عجیب سی یہ چیزیں حرکتیں کرتے تھے. مثال شادیوں پر ڈانس کیا کرتے تھے. جب یہ سڑکوں وغیرہ پر کھڑے ہوتے تو ان کی نظر کچھ اس طرح ہوتی، تو کچھ بد نگاہی کی طرح کچھ اس طرح کے معاملات کافی زیادہ تھے ان کے. کچھ اس طرح کہ پہلے میں وہ اکثر لڑکوں کو فون کیا کرتا تھا، لڑکی کی آواز نکال کے ان سے ایزی لوڈ کروانا، کارڈ ریچارج کروانا. تو یہ سب کام میں کرتا رہتا تھا. تو بعض دفعہ لڑکیوں سے فون کر کے ان کو بلانا، ان سے ملاقات کرنا، گھومنا پھرنا. کسی چیز کا بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں، مجھے یہ ایسا کرنا چاہیے بھی یا نہیں. گناہوں کی رغبت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. میرا نام محمد عباس رضا اور رضوان بھائی میرے عزیز ہیں. ان کو بچپن سے جانتا ہوں، نیبر بھی ہیں میرے. بچپن سے جانتا ہوں. تو ان کی پرسنالٹی کے بارے میں یہ کہ پہلے ان کی پرسنالٹی بہت ہی ماڈرنائزیشن کی طرف تھی اور ماڈرنائزیشن کو بہت لائک کرتے تھے. ان کی پرسنالٹی بہت ہی فیشنیبل تھی اور طرح طرح کے فیشن کرنا اور بیڈ ہیبٹس تھی ان کی، اور کمپنی بھی اچھی نہیں تھی. لڑائی جھگڑے اور طرح طرح کی برائیاں تھیں. مطلب آپ جس اسلام بھائی کو دیکھ رہے ہوں گے جس کی نگاہیں بالکل نیچے، اور اس وقت آپ کے سامنے وہ اپنے ماضی کو بیان کر رہے ہیں. یعنی ان کو دیکھ کر آپ کو تصور ہو سکتا ہوگا کہ یہ بھی لڑکیوں کی آواز نکال کر فون پر باتیں کر رہے ہوں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے بہت سو میں تبدیلیاں برپا کی، اور آپ خود سمجھ سکتے ہیں. آپ سو مدنی چینل کے ذریعے دین کی ہونے والی اس اعلیٰ خدمت کو دیکھ بھی رہے ہیں. یعنی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے مختلف کاموں کو آپ دیکھ ہی رہے مدنی چینل پر. ایک جملہ بڑا پیارا انہوں نے بیان کیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا موت آنے والی ہے، موت قریب ہے. اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا. یہی وہ احساس ہے جیسے ابھی اپنے بادشاہ کی حکایت میں بھی سنا کہ موت کا جب بندے کو احساس ہو جاتا ہے توبہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملنے کا اسے جب احساس بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا نظریہ یہی ہے، عقیدہ یہی ہے. موت ہے، موت کے بعد اس سے حساب و کتاب بھی ہے. اللہ نے چاہا تو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے. ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے. اب وہ ایک مسلمان کا جو نظریہ ہے، اس نظریے پر ہونے کے بعد جب اس کا یقین کامل ہو جاتا ہے اس نظریے پہ، یقیناً مطلب کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا یہ نظریہ ہی نہیں ہو، عقیدہ ہی نہیں ہو کہ مجھے کل بروز قیامت اٹھنا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے اور قیامت برپا ہوگی. اگر وہ اس کا انکار کرے تو وہ مسلمان رہے گا کیسے؟
تو مسلمان کا یہ نظریہ ضرور ہوتا ہے، مگر اس نظریے عقیدے کے بعد اس کی طرف توجہ کا ہونا اور اس چیز کی اہمیت کو واقعی کما حقہ سمجھ لینا کہ عنقریب مرنا ہے، جب بندے کو یہ بات، یہ حقیقت اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، تو وہ بندہ توبہ کی طرف آتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور اس کے پھر مطلب اندر کی صدا ہوتی ہے کہ مجھے مرنا ہے، آخر میں کب تک جیوں گا اور میں اس طرح گناہوں بھری زندگی کیسے اور کب تک گزاروں گا. تو جب بندے کو یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے رب عز و جل کی اطاعت کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں مصروف ہو جاتا ہے. اب یہ اسلامی بھائی جن کا ماضی آپ نے کچھ سنا، ان کی کچھ ماضی کی تصاویر دیکھی اور ان کے بارے میں ان کے خاندان والے، ان کے گھر والوں کی رائے دیکھی، اور پھر یہی اسلامی بھائی وہ ہے کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تو کئی خاندانوں کی اصلاح کا سبب بنا. اب وہ اسلامی بھائی آخر اس کا یو ٹرن کیسے آیا، اور یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، غالباً ان کو ماحول میں آئے ہوئے 12 ماہ ہوئے، اور 12 ماہ کے اس عرصے کے اندر آنے والی تبدیلیوں کی وجوہات کیا رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے وہ نوجوان جو سامنے والے اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش نہیں سنے، عورتوں کے ساتھ مشغول رہے، عورتوں کو نمبر تقسیم کرے، عورتوں جیسی آواز نکال لے، والدین کو بھی نہ والدین کی سمجھے بلکہ والدین سے بھی الجھ پڑے. ایسا شخص اس انداز کا ہوا کہ ان کے والد صاحب کے کیا جذبات ہیں، تاثرات کیا ہیں، اور لازمی بات ہے ہم آپ کو اسلامی بھائیوں کے والد وغیرہ کے تاثرات دکھا سکتے، والدہ وغیرہ کے تو نہیں دکھا سکتے. اسی سے آپ سمجھ جائیے کہ گھر کی ان کی خواتین پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے. جب خاندانوں میں اصلاح ہوئی ایک فرد کی وجہ سے تو کس طرح کا ماحول بنا ہوگا اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں. آئیے ان کی تبدیلی کیسے ہوئی، وہ کیا یو ٹرن تھا جو ان کی زندگی کو، جو بہت تیزی سے یہ دوڑے چلے جا رہے تھے اور ان کو یو ٹرن گھما کر مدینے کے راستے کی طرف چلا دیا، وہ یو ٹرن کیا تھا؟ آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. میرا نام محسن اویس ہے، میں مصطفیٰ آباد کا رہنے والا ہوں. محمد رضوان بھتیجا ہے میرا. تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہا ہے، ہلکا ہلکا ان کے محفلیں اٹینڈ کرتا رہا. پچھلے سال اس نے اعتکاف میں نا ان کے ساتھ بیٹھا، اعتکاف بیٹھا ہے. حیرت انگیز کے اندر تبدیلی آئی ہے. اس کی جو کمپنی ہے جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اچانک میری زندگی میں جو مدنی انقلاب برپا ہوا، مجھ پہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کرم کیا، مجھے یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر ہوا. تو اس میں ماحول میں آنے کی کچھ اس طرح ترکیب بنی کہ ہمارے محلے کے حافظ صاحب ہیں، انہوں نے مجھ پہ انفرادی کوشش کی. 10 دن کے اجتماعی اعتکاف پہ مجھے وہ دعوت دی انہوں نے، تو ان کی انفرادی کوشش کافی بہتر رہی. میرا بھی ذہن بن گیا 10 دن کے اعتکاف کے لیے. میں نے کہا چلو باہر بھی گھومنا پھرنا ہے تو چلو اعتکاف میں خوب کھائے پیئیں گے، عیش کریں گے، یہاں بھی تو بیٹھنا ہی ہے نا گھر میں بھی. تو اسی لیے میں نے وہ ان سے بات کی کہ میں نے تو کبھی سوٹ وغیرہ پہنے نہیں ہیں، تو میرے پاس جین کی پینٹیں ہیں تو یہ پہن کے بیٹھ جاؤں. اچانک انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں جن کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے ان جیسا حلیہ بنا لیں آپ پہلے، تو پھر اچھا بہتر رہے گا. تو پھر میں نے یہ بات سوچی خود بھی کہ یار یہی بات ہے، یہ صحیح کہہ رہی ہیں. فی الوقت ایسا آیا کہ ان کو میں نے دعوت دی اعتکاف میں، لیکن اعتکاف پر گئے، اس کے بعد پھر ان کو حلیہ ویسا ہی میں نے دیکھا. تو میں نے کہا رضوان بھائی آپ کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، کیا کیا آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے اس کو آپ نے کٹوا دیا، اچھا نہیں کیا آپ نے. نہیں شہباز بھی یہ ہو جائے گا، اس طرح کر لیں گے، یہ ہوگا. لیکن اس کے بعد ایسا ایک دن ہوا کہ ہمارے وہاں پہ اسلامی مبلغ دعوت اسلامی تھے، تو وہاں پر جب نیکی کی دعوت دینے کے لیے ان کے گھر میں حاضر ہوئے تو وہاں پر سن تو بڑا ہلکا ہوا اور کچھ اجتماع ہوا. تو اجتماع میں انہوں نے ایک ایسا رقت انگیز بیان کیا کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بیان کی گئی تھی. سنتیں بیان کرتے کے دوران
تو رضوان بھائی کے دل میں اتنا غلبہ ہوا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ جناب اعتکاف 'ਚ بیٹھا ہے ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਤਕਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਦਨੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮਦਨੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਰੀਦ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਜਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਮਰੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਇਹਦਾ کہ میں بابا جی نے ملا، اتنے ملیا ہے۔ جب رمضان المبارک آیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہی رضوان جو گلی بازار کے اندر لوگوں کو تنگ کرنے والا ہے، وہ دعوت اسلامی کے زیر تمام سنتوں بھرے اعتکاف کے اندر اس نے شرکت کر لی ہے۔ بہت میں حیران ہوا، لیکن جب محمد رضوان اتاری نے 10 دن کا اعتکاف کیا، اعتکاف کر کے جب واپس پلٹا تو اس کے اندر ایسی حیرت انگیز تبدیلی آ چکی تھی کہ وہی رضوان جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا کرتا تھا کہ وہ اب فجر کی نماز سے پہلے لوگوں کو اٹھانے والا بن گیا تھا۔ گلی محلوں کے اندر، جن محلوں کے اندر وہ لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، ان محلوں کے اندر اب وہ صدائے مدینہ لگانے والا بن گیا۔ جب سے یہ ادھر مسجد میں ماہ رمضان میں اس نے اعتکاف کیا 10 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد جب یہ گھر گیا اور گھر سے واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے کراچی امیر السنت کی بیعت کرنی ہے۔ الحمدللہ اس نے یہ سب کام چھوڑ دیے، یہ جو برے کام کرتا تھا، یہاں تک کہ یہ جینز پہنتا، بالوں کے سٹائل بناتا، رات کو کریم لگا کر سوتا تھا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کے سوٹ کچھ لے کے وہ اعتکاف کی تیاری کر لی۔ جیسے میں اعتکاف میں پہنچا تو بہت ماحول مجھے اچھا لگا۔ تو 3-4 دن تو ہمارے ویسے ہی گزر گئے، شیطانیاں کرتے، مسجد میں بھی مسجد کا ادب و احترام بھی نہیں رکھتے تھے ہم۔ اکثر نگران ہمارے وہ ہمیں درجے میں بیٹھنے کو کہتے، حلقے میں بیٹھنے کو کہتے، لیکن ہم بیٹھتے نہیں تھے، انہیں ستاتے تھے جان بوجھ کے۔ وہ ہمیں کچھ یاد کرنے کو کہتے، ہم یاد نہیں کرتے تھے، ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے۔ تو اچانک میں نے ایک دن سوچا، تقریباً مجھے 4 دن ہوئے تھے اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے، تو میں نے سوچا کہ رضوان ادھر تو تم نعرے لگاتے ہو، غیبت کے خلاف جنگ رہے گی، جاری رہے گی، بدنگاہی کے خلاف جنگ جاری رہے گی، تو کافی نعرے لگایا کرتا تھا۔ تو میں اپنے آپ سے ایک دن کڑنے لگا کہ یہاں پہ تم نعرے لگا رہے ہو، باہر جا کے تم پھر گناہوں بھری زندگی جیو گے، تو یہ کچھ بہتر تو نہیں نا، یہ تو آپ دھوکہ دے رہے ہو نا، سب کے سامنے آپ وعدہ کر رہے ہو، تو باہر جا کے آپ کچھ بھی نہ کرو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ رضوان اتاری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا تو وہ جو دوست اس کو بری صحبت کے اندر لے جاتے تھے، جن کے ساتھ یہ بیٹھ کر خوش ہوا کرتے تھے، رضوان اتاری نے دور نہیں کیے، بلکہ ان دوستوں کو قریب لایا، اور ان میں سے کئی دوست الحمدللہ امیر اہل سنت کے مرید ہو چکے ہیں، اور کئی دوست جو ان کو بھی نماز سے دور رکھتے تھے خود بھی نمازوں سے دور ہوتے تھے، تو رضوان بھائی کی وجہ سے وہ اب سارے نماز پڑھنے والے بن چکے ہیں۔ تو اب ہمیں بھی یہ نماز کی دعوت دیتا ہے، قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرتا ہے، اچھی اس کے اندر جو ہے نا پازیٹیو چینجز آئی ہیں اس کے اندر۔ ہمیں فخر ہے کہ یہ ہماری برادری سے، ہمارے قبیلے سے، اور یہ ہمیں نماز کا بھی کہتا ہے، اچھے کاموں کا بھی کہتا ہے، اور فجر کے ٹائم، فجر کے وقت بالخصوص فجر کے وقت یہ محلے میں گلی میں تقریباً روزانہ ہی یہ نماز کے لیے اٹھاتا ہے، فجر کی نماز کے وقت۔ وہاں پر مدنی ماحول کی برکت سے اسلامی بھائیوں کے بیانات سے ہمارے نگران کابینہ بھی تشریف لاتے رہے، ان کی شفقتوں سے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی سے بے حد متاثر ہوئے۔ انفرادی کوشش کرتے رہتے تھے۔ تو 25 رمضان کا دن تھا، امیر اہل سنت کی ولادت کے تعلق سے رسالے ثواب لکھا جا رہا تھا، تو ان سلیم بھائی نے پوچھا مجھ سے کہ آپ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا چاہیں گے؟ تو میں نے سوچا کہ میں تو خود اتنا گناہ گار ہوں، میں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں؟ تو میرے دل سے آواز آئی کہ تم اس طرح کہہ دو کہ تمہاری زندگی جتنی مقبول عبادت ہیں یا نیکیاں ہیں وہ میں نے سب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کی۔ تو میں نے اسی طرح لکھوایا، حتیٰ کہ ہمارے نگران کہہ رہے تھے کہ کچھ آپ اور لگوا دیں، کوئی کتنا درود پاک لکھا رہا ہے، کوئی کچھ لکھا رہا ہے، تو آپ کچھ اس طرح کا لکھا دیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میرا دل یہ کہہ رہا ہے تو آپ یہی لکھ دیں، کیونکہ میں بہت گناہ گار ہوں، تو میں کیا لکھواؤں؟ پتہ نہیں میں نے اتنا پڑھا بھی ہوگا یا پڑھ سکتا ہوں بھی یا نہیں، آگے کو کچھ پتہ نہیں، تو میں نے یہ لکھوا دیا۔ تو وکیل عطا تشریف لائے ہمارے پاس، تو باپا کی محبت تو پہلے ہی کافی دل میں تھی، تو انہوں نے وہ جب اعلان کیا کہ جو اسلام بھائی اتاری ہونا چاہتے ہیں وہ جیسے میں پڑھاتا جاؤں پڑھتے جائیں، تو الحمدللہ مجھے وہ امیر السنت کی مرید بننے کی سعادت حاصل ہوئی،
اور الحمدللہ عز و جل 26 رمضان کو میں امیر اہل سنت کا مرید بن چکا تھا۔ کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو، جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں تو ویسے تو ایس ایم ایس آپ کے آتے ہی رہتے ہیں، اور مطلب بعضوں کے ایس ایم ایس کے سلسلے کے حوالے سے، اور یہ حیدرآباد سے اسلامی بہن کا ایس ایم ایس آئے کہ ہم سب گھر والے 5 وقتہ نماز کی نیت کی ہے۔ اس کے علاوہ عدنان اتاری کا بھی ایس ایم ایس موصول ہوا ہے، اور مزید بھی ایس ایم ایس موصول میں ایک ایس ایم ایس جو ہے فصل بھائی کا مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے میسج آیا ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سلسلہ کے حوالے سے انہوں نے کچھ میسج دیا ہے۔ میری زندگی میں بھی مدنی انقلاب آیا، اللہ عز و جل سب کی انفرادی کوشش میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو فضل بھائی کی کیا انقلاب آیا؟ 12 ماہ 26 ماہ 25 ماہ کے لیے تربیت گاہ میں پہنچ گئے، جا رہے ہیں، کیا انقلاب آیا؟ یہ فضل بھائی مدینۃ الاولیاء نے ہمیں بیان نہیں کیا، ہو سکتا ہے دوسرا میسج آ جائے اور وہ اپنی نیت کا اظہار کر دے کہ کیا آپ کی سوچ بنی، اور کیا مطلب آپ نے مدنی انقلاب کا کہہ تو دیا، مدنی انقلاب آیا، کچھ ہمیں بھی واضح کر دیں۔ جس طرح آپ کو اب جیسے ایک میسج آیا ہے، یہ آیا مرکز الاولیاء سے، کسی اسلامی بہن کا میسج آیا ہے کہ ایک دن ہم نمازوں سے دور اور ہمارا بالکل معاملہ مختلف تھا، آہستہ آہستہ مدنی ماحول اور مدنی چینل کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا، الحمدللہ عز و جل۔ ایک ایس ایم ایس موصول ہوا، السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاء اللہ اس لڑکے کو دیکھ کر بہت اچھا لگا، میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں۔ تو اب یہ پتہ نہیں ہے یہ کون ایسا بننا چاہتے ہیں، تو آپ جیسا بننا چاہتے ہیں، یہ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے، دعوت اسلامی کے ساتھ اجتماعی اعتکاف کیا، آپ بھی اعتکاف فرمائیں، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں مسافر بنے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو کر مدنی تربیتی کورس کرے۔ اللہ کی رحمت شامل حال رہی، انشاءاللہ عز و جل ضرور اللہ کی رحمت شامل حال رہی، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں گے۔ ایک یہ انہوں نے سلام کیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلسلہ دیکھ کر آج آپ نے جو رضوان بھائی کو دکھایا ہے، میری نظروں میں ایسے کئی رضوان ہیں جن کی زندگی میں دعوت اسلامی نے بدل کر رکھا ہے۔ بے شک ہم نے ایک رضوان بھائی کو دکھایا، پتہ نہیں کتنے ہی مسمى رضوان، یعنی جن کا نام بھی رضوان ہوگا، ایسے بھی بہت سارے مل جائیں گے آپ کو جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے ان میں تبدیلیاں آ گئیں۔ لیکن اب آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کا سلسلہ بھی چل سکتا ہے تو آپ اس نمبر پر ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ سے ہو سکتا ہے ممکنہ صورت میں رابطہ کرنے والے رابطہ بھی کر لیں کہ ان کی مدنی بہار ایسی ہو جو دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان ہو، تو انشاءاللہ ان رضوانوں کو بھی ہم اپنے سلسلے کے اندر لے لیں گے۔ اسی طرح شعیب بھائی کا منڈی بہاؤالدین سے ایس ایم ایس آیا ہے، اور پھر مزید آپ کے ایس ایم ایس چل رہے ہیں۔ اب ان ایس ایم ایس کے ساتھ ساتھ آپ کی کچھ نیتیں بھی آئی ہیں، بعضوں کی نماز پڑھنے کی بھی نیت آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے اعتکاف کا بھی ذہن بنائیے، اور آج ہم آپ کو دعوت اسلامی کے اعتکاف کے انداز کو بھی دکھائیں گے کہ دعوت اسلامی میں کس انداز سے اجتماعی اعتکاف کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ابھی ہمارے اسلامی بھائی کا بیان باقی ہے، ماحول میں آنے کے بعد، یعنی ایک تو وہ اسلامی بھائی پہلے کیا کیفیت تھی، اس کے بعد یہ جب ماحول کی طرف آئے تو ماحول میں آنے کے اسباب کیا ہوئے، اور جب یہ ماحول میں آ گئے تو اب اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے، آئیے سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ باپا کے مرید بننے کے بعد اسلامی بھائی اتنی پیار، اتنا شفقت فرماتے تھے کہ بس میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ مرید ایسے ان کا پیر کیسا ہوگا جن کے یہ نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔
میرا مرشد اچا تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں انہاں اچیاں تائی جنہاں نیویاں نال نبھائی ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے ساڈے پیر دی ہر دم خیر. ہمارے نگران جو ہیں ہمیں کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہمیں اٹھاتے ہیں سحری کے لیے، تہجد کے لیے، تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی وہ ہمارے آگے ہاتھ جوڑتے اور روتے. ہماری خدمت میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا. تو میں بہت یہ چیز سے متاثر ہوا کہ یہ اسلام بھائی کیسے ہیں، سب کچھ کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اتنی خدمت بھی کرتے ہیں اور پھر بھی ہاتھ جوڑتے ہیں اور روتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں یار مجھے ہمیں معاف کر دینا. تو میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ مرید ایسے تو ان کا پیر کیسا ہوگا. تو یقیناً یہ محمد رضوان عطاری جیسے ہی مدنی ماحول میں آیا تو اس کے اندر ایسی حیرت انگیز تبدیلی آ گئی کہ اس نے علاقے کے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر چلانا شروع کر دیا، علاقے کے نوجوانوں کو نمازی بنانا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں یہ امیر اہل سنت کا فیض ہے کہ جو جگہ جگہ بول رہا ہے، اور امیر اہل سنت کی زبان کے اندر ایسی پیاری تاثیر ہے کہ جو بھی ان کو مدنی چینل کے اندر ان کے پیارے انداز دیکھتا ہے تو انہی کا دیوانہ بن جاتا ہے. ابھی ان کے پاس اس وقت ڈویژن سطح کی مدنی انعامات کی ذمہ داری ہے. تو مدنی انعامات کے حوالے سے دعوت اسلامی کا مدنی پیغام علاقے میں حلقوں میں جا کر، ذیلی حلقوں میں جا کر عام کر رہے ہیں. تو یہ سارا فیض امیر اہل سنت کی نگاہ سے ہے کہ جنہوں نے ان کی طرح کے لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھے. اب اس نے پوری داڑھی رکھی ہوئی سنت رسول کے مطابق، اور یہ سنت کے مطابق یہ کپڑے پہنتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ اس کی بدولت ہم بھی مسجد میں آنا شروع ہو گئے ہیں. آہستہ آہستہ امیر اہل سنت کی محبت بڑھتی گئی. تو الحمدللہ عز و جل جیسے ہی اعتکاف پہ چاند رات ہوئی تو اسلامی بھائی نے جب وہ سب چاند نظر آیا تو سب اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. تو مجھے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں گا، لوگ مجھے آگے بڑھ بڑھ کے ملیں گے کہ رضوان بھائی اعتکاف پہ واپس آئے ہیں، اب وہ نیک ہو جائیں گے، نمازی بن جائیں گے. تو مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں پھر وہی گناہوں بھری زندگی جیوں گا. تو اس طرح کرتے کرتے مجھے وہ کافی اپنے آپ میں کڑن پیدا ہو رہی تھی. تو میرے ساتھ اور بھی جو اسلام بھائی تھے ہمارے محلے کے، وہ آگے کے چل رہے تھے، حتیٰ کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ چلے جائیں، میں آ رہا ہوں آہستہ آہستہ. تو اعتکاف کے جیسے میں مسجد سے باہر نکلا تو میں نے جو نا اپنا پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا کہ میں بہت پریشان ہو رہا تھا. مجھے بہت شرم آ رہی تھی اس بات پہ کہ میں 10 دن کا اعتکاف بھی کر کے آیا ہوں اور پھر بھی میں اپنے آپ کو چینج نہ کر پاؤں تو میں کتنا بد نصیب ہوں. اس طرح کرتے کرتے مجھے رونا آ گیا. تو پورا راستہ میں روتا ہی گیا، پورے راستے میں اس طرح میں روتا گیا. تو جس طرح میں گھر جا رہا تھا، گھر کے نزدیک جا رہا تھا جس طرح تو یہ رونا جو ہے نا بڑھتا جا رہا تھا. تو اچانک میں گھر کے پاس جب گیا تو میری والدہ نے دیکھا تو وہ بھی بہت پریشان ہوئی کہ آپ رو کیوں رہے. تو میں نے کہا امی جان پتہ نہیں مجھے اس چیز کا بہت ڈر لگ رہا ہے کہ میں 10 دن کا اعتکاف تو کر رہا ہوں. تو وہ بہت سے لوگوں کی یہ امید ہوگی کہ رضوان بھائی اب چینج ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں پھر یہ گناہوں بھری زندگی میں چلا نہ جاؤں، مطلب کہ یہ پھر گناہوں میں ڈوب نہ جاؤں. تو یہ کرتا رہا، لیکن امی نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، کچھ نہیں ہوتا. تو پھر میں نے امی کو بتایا کہ میں امیر اہل سنت کا مرید بھی ہو گیا ہوں. ایسے لین تے آیا سانوں بڑی خوشی ہے کہ بہت خوشی ہے کہ ایسے طرح ہی جہے دوستاں نوں بھੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ اللہ نوں اور ہی مدد دے تے انہاں نوں بھی ہمت دے کہ وہ اس لین تے ایسے طرح ایرے نال چلن. الحمدللہ سانوں بڑی خوشی ہے بابا جی نے اس ماحول دے نوں لیاندا ہے تے بہت ہی دلی خوشیاں نے سانوں. اسی بھی انہاں دے بہت طالب ہاں، انہاں دے پروگرام سننے آ تے او جناب ہے کہ واقعی انہوں نے دنیا نوں دکھا دیتا ہے کہ اے سلام جے، اے نبی پاک سرکار دیاں سنتاں جے، اے حدیث جے جگاتا ایک باری دنیا نوں کہ واقعی سلام ہے. مدنی چینل ہے پوری دنیا تے اور گھر محلے چ اس ٹائم سلامی جڑا نا بہت ہی ماحول چل رہا ہے. اسی بڑے خوش ہاں انہاں نوں بھی ویکھ کے تے چینل تے بھی ویکھ کے مدنی چینل بہت اسی خوش ہونے ہیں. بڑا اچھا لگتا ہے ماحول
کہ اپنے آپ بھی اسی چینج کرنے کہ واقعی اسی نا دے مسلمان آیا کہ واقعی مسلمانی تے ہے وے جڑی ہے پاپا جی نے دکھا رہے نے انہاں دا دین اے اسلام اس طرح جے مسلمان اس طرح دا ہونا چاہیے اسی پہلے تے ہمیں نا دے مسلمان ساں ہن اسی صحیح واقعی کہ مسلمان ہے وا ساڈے گھر چ بچہ ساڈا اسلامی بھائی بنیا اے بھی سانوں جڑیاں ساڈے کول غلطیاں ہوئیاں نے پیچھاں وہ سانوں کہندا نہیں ابو جی نہیں امی جی اپنے بھائیاں بھیناں نوں سمجھاندا نہیں اے جرا اے صحیح راہ جے ایرے تے چلو اے غلط جے اے صحیح جے. اس کے بعد دیکھتے دیکھتے ان کے سر پہ امامہ شریف آ گیا. اس کے بعد پھر مدنی چادر اور یہ مدنی سوٹ دیکھتے دیکھتے میں نے ایک دن پوچھا رضوان بھی یہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ جو مبلغ دعوت اسلامی نے وہاں پہ بیان کیا تھا اس بیان کی تفسیر کو سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر میں اس قدر مجھے وہ اچھی لگی وہ باتیں پیاری لگی تو ان باتوں پر میں نے عمل کیا اور انشاءاللہ آئندہ کے لیے میں دعوت اسلامی کا ہو کے رہوں گا دعوت اسلامی کے کام کروں گا. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ان کے پچھلے تاثرات میں جو پچھلے گزرے اور ابھی بھی گزرے انہوں نے 26ویں کے ایصال ثواب کی بڑی پیاری بات بیان کی اور ان کے والد صاحب کے جو جذبات تھے کہ امیر علیہ سنت نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے میں بھی نہیں سوچ سکتا واقعی نہیں سوچ سکتا کہ ان کے والد کی اپنی کیفیت کیا ہوگی. وہ بیٹا جو سنتا نہیں تھا وہ بیٹا جو مانتا نہیں تھا وہ بیٹا جو تنگ کرتا تھا وہ بیٹا جس کو یہ سمجھائے تو مارے پیٹے کچھ بھی کرے ٹس سے مس نہ ہو اور وہ آج بالکل سیدھا ہو چکا ہو شریف بن چکا ہو والد کی باتیں کر رہا ہو. یعنی پہلے ایسا ہو کہ والد کو دیکھ کر غصہ آ جائے اور اب اس والد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا. تو اس مدنی انقلاب کی اس حیثیت کو ان کے والد سے کوئی جا کر پوچھے کہ دعوت اسلامی نے کیا کیا ہے. کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اور لازمی بات ہے اپنا دل کھول کر یہ بیان نہیں کر سکتے. جو میرا حسن زن ہے اور جو میں سمجھ سکا ہوں کہ ان کو کیسی ان کی کیفیت ہوگی تو یہ کیفیت ان کے والد ہی سمجھ سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی کے مدنی مول کی کیا برکت ہے. ابھی مجھے کئی میسج صرف یہ آئے ہیں کہ ہم نے جس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کی برکت سے ہم نے 5 وقتہ نماز شروع کر دی ہے. پھر وہ اس کے علاوہ داڑھی شریف کی نیت کا بھی میسج آیا ہے. کوئی افضل بھائی ہیں انہوں نے داڑھی شریف کی نیت کر لی اس سلسلے کو دیکھ کر اس کا بھی مجھے پیغام دیا گیا. اس کے علاوہ ایک یعنی کئیوں کے میسج تو نماز کے حوالے سے آئے کہ ہم نے نمازیں مطلب یوں آئے کہ نمازیں ہم نے شروع کر دی ہیں مدنی چینل کو دیکھ کر. خاص اس سلسلے کے لیے تو نہیں آئے وہ لیکن مدنی چینل کی جو مدنی بہار ہے وہ بیان کی گئی ہے. اور اسی طرح بہت ساری ان کے اس طرح کے میسج آئے. ایک بہت پیارا میسج اور بھی آیا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ میسج کہاں سے آیا ہے کن کا ہے یہ مجھے نہیں پتہ چل سکا. آپ اگر اپنا نام بھی لکھا کریں اور اپنے مقام کا نام بھی لکھا کریں ملک سے باہر سے کہاں سے آپ میسج کر رہے ہیں میل کر رہے ہیں یا آپ چیٹ کر رہے ہیں تو آپ کا جب تک وہ نام نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے. اب وہ ایک میسج ہوا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بہت اچھا ہے اور میری زندگی میں بھی ایسا انقلاب آیا تھا 2 سال پہلے جب میں نے اعتکاف کیا تو پتہ چلا زندگی کیسی گزارنی چاہیے ماشاء اللہ. اور اسی طرح ایک اور میسج آیا ہے کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی ان جیسا بنوں. یہ آیا خالد بھائی کا نندووال سے ان کا SMS آیا ہے. اسی طرح مزید جو ہے وہ ایک اور میسج بھی آیا تھا وہ اب یہ میسج پہ میسج ہے کچھ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. بہرحال میسج میں ایک میسج یہ بھی آیا کہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل میں اعتکاف کروں گا اس سال 30 دن اعتکاف کی. آپ بھی ذہن بنائیے اپنی نیتیں ہمیں بھی سینڈ کیجیے اور اس برکتوں کو سمیٹنے کے لیے تیار رہیے. اس اعتکاف میں کیا ہوتا ہے ہم نے آپ کے لیے بالکل پیکج تیار کر رکھا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو شروع میں بتا رہا تھا کہ الحمدللہ امیر اہل سنت کی برکت سے اور امیر اہل سنت کے ایصال ثواب کی برکت سے بھی لوگوں کو جذبہ مل جاتا ہے کہ امیر اہل سنت کی 26ویں کے اندر یوں سمجھے کہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ ایصال ثواب کی ترکیب بناتے اور یعنی یوں یہ ایک آپ کہیے مطلب لوگ سالگرہ ہی مناتے. تو
تو امیر سنت کا ہم جو جشن ولادت مناتے تو اس کے اندر کیک اور کچھ اور تحائف کی ترکیب نہیں ہوتی، قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، کہیں تسبیح کی جا رہی ہے، کہیں مدنی قافلوں کا سفر ہے، کہیں مدنی انعامات کی ترکیب ہے. یعنی مدنی انعامات وہ مطلب آپ سمجھیے کہ بعض مخصوص اعمال جو جس میں فرائض و واجبات بھی ہیں، سنن و مستحبات بھی ہیں، اور دعوت اسلامی کے کچھ مدنی کام بھی ہے اس کے اندر. تو ان ساری چیزوں کے ان نیک اعمال کا مجموعہ اس رسالے کے اندر جمع کر دیا گیا، جس کے اندر اخلاقیات کا درس بھی ہے، جس کے اندر ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اسے جمع کیا گیا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے، گھر میں اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، راستے میں چلے تو نگاہوں کا کیا کردار ہونا چاہیے، زبان کا استعمال کیسا ہونا چاہیے، دل حسد کینے بغض سے پاک ہونا چاہیے. آج آپ نے کیا کیا، آج آپ نے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا، آج آپ نے حسد تو نہیں کیا، آج آپ کے تکبر ریاکاری سے بچنے کی کوششیں کرتے رہے. یعنی اس طرح کے سوالات ہیں اور اس پر احتساب کرتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگان عاشقان رسول کہ آج میں نے کیا کیا، اچھا یہ کیا، یہ نہیں کیا، نیتیں کی ہیں نہیں کی ہیں، دو کو دعوت دی ہے نہیں دی ہے، مسجد میں دوسروں کو لے کر آیا ہوں نہیں آیا ہوں. اس طرح وہ خانہ پوری کرتے ہیں. تو اب ان مدنی انعامات پر عمل کرنے، ان اعمال کو اختیار کرنے کی وہ نیتیں کر کر امیر اہل سنت کو ایصال کرتے اور اس کے بھی کیا اثرات مرتب ہوتے. کیا عجب کہ اس نیک کام کی وجہ سے بھی ان کے دل یعنی یوں کہ میں نے آج تک کچھ نہیں کیا، ایک احساس پیدا ہوا جیسا کہ انہوں نے بیان کیا. کیا عجب کہ آج یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسی ایصال ثواب کی برکت سے آئے ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور اس طرح کے ایصال ثواب کے اجتماعات سے امت کو فائدہ ہوتا ہے. بہرحال کیا فائدہ ہوتا ہے وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تھوڑا بہت سمجھ رہے ہیں کہ کس انداز سے اس اسلامی بھائی کے جذبات تھے وہ آپ نے دیکھے. اور میں نے اپنا استاذن اس کے بارے میں اس اسلامی بھائی کے بارے میں عرض کیا. آپ کے ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں تو 30 دن اعتکاف میں کیا ہوگا، ان کا تو 10 دن اعتکاف تھا. مزید ان کے تاثرات سنتے پھر آپ جائیے مت، آپ کو رمضان میں ہونے والے اعتکاف کے مدنی بہارے انداز، دعوت اسلامی کا انداز کس انداز سے دکھایا جاتا ہے وہ بھی دکھایا جاتا ہے. آئیے ان کے آنے کے بعد کے جو اثرات مرتب ہوئے اس کا ایک اور تھوڑا سا حصہ دیکھیں. اور ان کے مدنی ماحول میں آنے سے برکت یہ ہمیں نصیب ہوئی کہ جب دوسرا رمضان المبارک آیا اس سال تو الحمدللہ اس علاقے سے تقریباً 26 سے زائد اسلامی بھائیوں نے سنتوں بھرے اعتکاف کے اندر شرکت کی. رضوان بھائی کے آنے کی وجہ سے ہماری مسجد کی رونق دوبالا ہو چکی ہے، نمازیوں کی تعداد، نوجوانوں کی کثرت ہو چکی ہے. نماز کے بعد درس و بیان کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور الحمدللہ یہاں سے پہلے دعوت اسلامی کے زیر تمام جو سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے تو وہاں چیدہ چیدہ لوگ جایا کرتے تھے. تو جیسے ہی محمد رضوان اتاری دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے اب اس مسجد سے ہر جمعرات کو گاڑی جو ہے اجتماع کے لیے روانہ ہوتی ہے. اس ٹائم جڑا نے جس گھر چ بھی گیا رشتے داراں دے مامیاں ال پھپھیاں ال چاچیاں ال جدھر بھی گیا نا وہ سارے نو اپنے ماحول چ نے لیندا دوستاں نو اپنے ماحول چ لیندا نے. اس ٹائم جیڑا بھی اینی عزت کردا کہ جڑا جڑی نگاہ چ ہیگا سی نا رضوان یار کس طرح دے سٹائل نے یا کس طرح وہ سارے یاری عزت کرتے ہیں. گھر دے وچ بھی برادری گھر دے وچ جاندا تے اسی ہن اینو کہنے قاری صاحب، بڑے چھوٹے بھن بھائی سارے قاری صاحب. ساڈے گھر چ ٹی وی مثال ہے کہ اگے مدنی چینل دا کوئی ماحول نہیں سی گا. جدوں دا اس لین چ آیا انہیں گھر دے وچ بھی بھائیاں نو بھی بھناں نو بھی ماں نو والدہ نو ساریاں نو اس لین تے لاتا ہے کہ وہ بھی مرید ہو گئے نے. نالے مدنی چینل 24 گھنٹے ساڈے گھر چلدا ہے. اس طرح کہ جویں نشہ نہیں کسی نو لگا ہوندا اس طرح ساڈے گھر مدنی چینل چلتا ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے بالکل سب کچھ تبدیل ہو گیا، جیسے کایا ہی پلٹ گئی. ان کی زندگی میں الحمدللہ مدنی انقلاب برپا ہو گیا ہے. ان کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ان کے علاقے میں جہاں پر یہ رہتے ہیں ایسی مدنی بہار آئی ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اپنے سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا ہے. کئی اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں کا مسافر بنا چکے ہیں. جب سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں ایک مہینے میں بھی ان کا مدنی قافلہ مس نہیں ہوا. ہر مہینے الحمدللہ عز و جل 3 دن کے مدنی قافلے میں باقاعدگی سے سفر فرما رہے ہیں اور ہر مرتبہ اپنے ساتھ کئی اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے میں سفر بھی کروا رہے ہیں. اب انہوں نے ہمارے اوپر انفرادی کوشش کی اور اب الحمدللہ ہم بھی مکمل طور پر دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. رضوان بھائی کی وجہ سے حلقے میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. وہ اب مدنی انعامات کی ذمہ داری ہے ان کی. الحمدللہ انہوں نے دعوت اسلامی کے
بہت زیادہ کام کیے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کو دعوت اسلامی کے ماحول میں انہوں نے کیا ہے. ہمارے خاندان میں تقریباً 200 سے زیادہ اب تک انہوں نے مرید کیے ہیں، باپا جانی کے مرید کیے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آپ بھی نیت کر لیجئے دعوت اسلامی کے 30 دن کے اعتکاف کی. دعوت اسلامی کے 30 دن کے اعتکاف میں کیا ہوتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کا انعام ہے فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے. چند ہی لمحوں میں تمام منظر تبدیل ہو جاتا ہے. کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ اسلامی بھائیوں کی ایک بڑی تعداد اللہ عز و جل کے حضور اپنی جبیں رکھنے کی تمنا لیے مساجد کی جانب چل پڑتے ہیں. ہر اسلامی بھائی صف اولا میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا متمنی ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ وقت اللہ عز و جل کے گھر میں گزارنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. قیام، رکوع اور سجدے کی وہ لذت حاصل ہوتی ہے کہ عبادات سے دور رہنے والے بھی ان ایام میں بڑے اہتمام کے ساتھ مساجد کا رخ کرتے ہیں. اس ماہ مبارک کا مسلمانوں پر ایسا فیضان ہے کہ خوش نصیب اسلامی بھائی اپنے آرام اور نیند پر عبادت کو ترجیح دیتے ہیں. رات کے پہر میں نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور درود و سلام میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں کی جانے والی فرض عبادات کا ثواب 11 ماہ کے مقابلے میں 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. رحمتوں کی شب و روز چھما چھم برسات ہوتی رہتی ہے. فجر سے مغرب تک اپنے رب عز و جل کی رضا اور سردار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اسے بھوک و پیاس کی برداشت انتہائی لطف و راحت پہنچاتی ہے. ان مبارک ایام میں تقوی و پرہیزگاری، عاجزی و انکساری، ہدایت، نصیحت، تنقین، ایثار، درگزر، سخاوت اور آپس میں خیر خواہی و غمخواری کے جذبے سے ہر روزہ دار سرشار ہوتا ہے. 30 دن اور 10 دن کے اجتماعی اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے. ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی عشاق رسول 30 دن کے اعتکاف کی نیت سے مجلس اعتکاف کے پاس اپنے نام درج کروا لیتے ہیں. اور شعبان کی آخری تاریخ کو عاشقان رسول مساجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہلال رمضان یعنی رمضان کے چاند کا اعلان ہوتا ہے ہر طرف خوشی کا سماں ہو جاتا ہے. آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. الحمدللہ عز و جل روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، جس میں شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تربیت فرماتے ہیں. پاپا ایک سوال آیا ہے کہ ایک گھر میں 3-4 بہویں ہوتی ہیں، ساس ان کے درمیان انصاف نہیں کرتی، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تنقید طلب ہے، اس کو تو انصاف کرے اس سے، اور وہ انصاف یوں کرے کہ اب وہ یہ عدلیہ تو قائم نہیں ہوگی، لیکن اس کو یوں کرنا چاہیے کہ سب بہوؤں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہاں واٹپا مطلب مسئلہ یہ ہے کہ 2 بہوؤں کو ترکیب میں دینے کے لیے یہاں تیسری بہو کے بارے میں جیسے وہ ہے نا، وہ بہت اچھا پکاتی ہے، وہ بہت اچھا کام کرتی ہے، اس کے ہاتھ تیز ہیں، وہ بہت فاسٹ کام کرتی ہے. وہ ہے نا اپنے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تنبیہ الغافلین میں ایک حکایت ہے، کسی مشہور بزرگ کی حکایت ہے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی مشہور کی، کہ وہ 2 طبیب سے ان کا کچھ واسطہ پڑا، 2 طبیبوں سے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر
एक तबीब की इसमें गिबत ना हो जाती ना, तो मैं कहता कि एक तबीब से वो तबीब है ना, वो बहुत यानी अच्छा इलाज जानता है। तो ये एक मतलब समझाने का मदनी फूल है, बहुत समझने का मदनी फूल है कि ये हकीकत है कि अगर 4 बहुएं हैं, 3 बहुएं हैं, कि एक के बारे में अगर ये बहुत अच्छा पकाती है, तो इसका मतलब 2 की तो काट हो ही गई ना। और वो 2 अगर अल्लाह के डर से माला माल हुई, खौफ खुदा वाली हुई, तब तो सब्र कर जाएंगी, वरना शायद हसद में पड़ जाएंगी और सास की मुखालिफ भी हो जाएंगी। और फिर ये कि तोहमत, गिबत, बदगुमानी, चुगली, लगाई बुझाई, तरह तरह के गुनाहों का एक दरवाज़ा खुल सकता है इसमें। यानी वो स्टोव में रहेंगी कि अभी ये वो मंजूर नज़र बहू है, ये कभी गलती करे तो फिर इसको हम उछालें। तो ये स्टोव में रहना ये भी बहुत बुरी बात है। तो इस तरह मतलब ये कि हमेशा ख्याल रखना चाहिए। असलाफ के किरदार की अमली नज़ीर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की मुश्तबार और इतरबार सोहबत के वो नादिर लम्हात के दीवाने अपनी बेताब नजरों, बेरब्त धड़कते दिलों के साथ अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया की सोहबत से फैज़याब होते हैं। अल्लाह का इनाम है, फैज़ाने रमजान है, फैज़ाने रमजान है, फैज़ाने रमजान है। सहरी के बाद भी तरबियत के मामूलात जारी रहते हैं और अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया उशाके रमजान को मदनी फूल भी इरशाद फरमाते हैं। आप अपने हिसाब से कमतरी को निकाल देंगे ना, तो जो काम आप कर देंगे ना वो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं कर सकेगा। और इसमें शर्मा ही नहीं, मैंने एक बुजुर्ग को देखा था जिसकी पलकें सफ़ेद थी, पलकें सफ़ेद थी और शायद 107 साल, एक खबर नहीं कितनी इसकी बहुत उम्र बताते वो बूढ़े की। वो एक इस्लामी भाई के पास, आंखों से देखी हुई बात, अब शायद वो पता नहीं हयात होंगे नहीं, एक इस्लामी भाई अपने के पास वो बैठकर वो कायदा पढ़ रहे थे, अलिफ बा ता सा। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया मुलाकात भी फरमाते हैं और कभी आशिकान रसूल के सरों पर इमामे भी सजाते हैं। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। दाढ़ी है इमामे गैब, जुल्फों की बहारें हैं, दाढ़ी है इमामे गैब, जुल्फों की बहारें हैं। शैतान को शर्म आई फैज़ान मदीना में, शैतान को शर्म आई फैज़ान मदीना में। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के अता करदा मदनी इनामात पर अमल करते हुए नमाज फजर की अदायगी के बाद मदनी हल्के की तरकीब होती है। इसमें कम से कम 3 आयतें और तर्जमा कंजुल ईमान मा तफसीर पढ़कर सुनाया जाता है। कुरान मजीद पढ़ना और पढ़ाना अजीम सादत है, बशर्त यह है कि कुरान मजीद को उसूल कवाइद के मुताबिक पढ़ा जाए। बिहम्दिल्लाहि ताला जहां दावत इस्लामी के तहत दुनिया भर में मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों को कुरान मजीद तजवीद के उसूलों के मुताबिक पढ़ाने के लिए मदरसतुल मदीना का क़याम किया गया, वहीं बालिगान व बालिगात के पढ़ने पढ़ाने के लिए कसीर मकामात पर मदरसतुल मदीना बालिगान व बालिगात का एहतिमाम किया गया है। इसी तरह इज्तिमाई एतिकाफ में भी मुअतकिफीन इस्लामी भाइयों के लिए क़ब्ल ज़ोहर मदरसे बालिगान की तरकीब होती है, जहां उशाके रमज़ान तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने में मसरूफ़ होते हैं। तो आपको तो भले अपने फन का मुजाहरा नहीं करना, अपनी कुव्वत का इज़हार नहीं करना, बल्कि नरमी नरमी नरमी, सख्ती को अभी नहीं फेंका बाहर, तो मौका मिले तो बस जल्दी जल्दी या ऐसा करो मेरे पास जमा करवा दो। जिसके पास सख्ती है, गुस्सा है, वो तसव्वुर में बस बोलो कि मैंने इलियास के पास जमा करवा दिया, ये इजाज़त देगा तो सख्ती करूंगा, ये इजाज़त देगा तो गुस्सा करूंगा, वरना बस मैंने वो नरमी का तोहफा ले लिया है और नरमी लेनी है, नरमी करनी है फलाहो कामरानी, नरमी हो आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में।
डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो फलाह व कामरानी नरमी व आसानी में, नरमी व आसानी अपनाएंगे और इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा की निगहबानी में हमारी किश्ती मदीने की तरफ बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह। और मदीने जाकर फिर आका के साथ इनके करम से आका के पड़ोस में बकी में सोएंगे और फिर इंशाअल्लाह सबसे पहले सिद्दीक अकबर और फारूक आदम उठेंगे सरकार के साथ, फिर इंशाअल्लाह अहले बकी उठेंगे, उसमें अपने भी शामिल होंगे और इंशाअल्लाह इस शान से सरकार के पीछे महशर में पहुंचेंगे। और फिर इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो एतिकाफ में एक से एक हीरे आते हैं और मैं सही बोलता हूँ काम दिखाते हैं और बहुत काम होता है। अब जैसे हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, मुफ्ती फुजैल साहब, ये पहले सबसे पहले बस वही आम लड़के जो मॉडर्न होते ऐसे ही थे। ये मुझे खुद फरमाया था इन्होंने कि मैंने पहले सबसे पहले एतिकाफ किया था इस्लामी भाइयों के साथ। आज अल्लाह का फजल है, एतिकाफ की बरकत से इनको जज्बा पैदा हुआ, मदनी माहौल में आए, फिर इल्म दीन हासिल किया, आज फतवे जारी करते हैं। मुफ्तियों की जो इनके अंडर ट्रेनिंग है, मुफ्ती नहीं है, उनके फतवों की तस्दीक करते हैं, मुफ्ती बनते, ये अल्लाह की शान। तो एतिकाफ में एक से एक आते हैं, आपको ये लगेगा कि यार ये वैसे ही वो फटीचर किस्म का लड़का है, पता नहीं ये नहीं, ये फटीचर नहीं है, ये चिथड़े में लिपटा हुआ डायमंड है। हाँ, इसको आप हकीर मत समझो, पता नहीं ये गुदड़ी का लाल क्या क्या इस्लाम की खिदमत के कारनामे सरंजाम दे दे, तो किसी को हकीर मत जानो, बस वो अपनी भी इस्लाह के साथ दूसरे की भी फिक्र करते रहो। एक से एक इंशाअल्लाह एतिकाफ में आपने वो एतिकाफ के समुंदर में गोते लगाकर हीरे जमा करने, तो इंशाअल्लाह ये नगीने हर तरफ जड़ेंगे और दुनिया में इंशाअल्लाह सुन्नतों का नूर फैलेगा इंशाअल्लाह। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। असर की नमाज से इफ्तार के वक्त तक मुअतकिफ रोजेदार इस्लामी भाई अपने रब अज़्ज़ व जल्ला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं, इल्तिजाएं और अपनी फरियादें पेश करते हैं और रो रो कर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। हकदार गुनाहगार हो तो ज़ख़ कबिल यकीन हकदार। मुनाजात इफ्तार के बाद बाज आशिकान रमजान पानी के साथ रोजा इफ्तार करते ही नमाज मगरिब की अदायगी में मसरूफ हो जाते हैं। अल्लाह का इनाम है, फैज़ान रमजान है, फैज़ान रमजान है, फैज़ान रमजान है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ला दावत इस्लामी के तहत खुश नसीब मुअतकिफीन जहाँ नमाज बाजमाअत, रोजा, तरावीह, तिलावत कुरान पाक, इशराको चाश, अव्वाबीन, सलातुत तौबा, सलातुत तस्बीह और जिक्र दुरूद की सआदतें पाते हैं, वहीं इल्म दीन के नूर से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करते और उस पर अमल करने का जज्बा भी पाते हैं। 20 रमज़ानुल मुबारक बाद नमाज असर दुनिया भर में दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ मसाजिद में मुअतकिफीन 10 रोज़ा इज्तिमाई एतिकाफ के लिए हाजिर हो जाते हैं। अल्लाह का इनाम है, फैज़ान रमजान है, फैज़ान रमजान है, फैज़ान रमजान है। नुज़ूले कुरान की रात, नुज़ूले मलाइका की रात, सलामती वाली रात, जी हाँ शब कदर जो 1000 महीनों से बेहतर है। हर आशिक़ रमजान शब कदर का मुतलाशी होता है। दावत इस्लामी के तहत 27 रमजान को दुनिया भर में इज्तिमाआत शब कद्र का इनेकाद किया जाता है।
پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے۔ اس رات عاشقان ماہ رمضان اس مبارک مہینے کو الوداع بھی کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک شور اٹھا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، کیا بچہ کیا بڑا، کیا جوان کیا بوڑھا، سب کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سحری اور افطاری کی تیاریاں شروع ہو گئیں، روزے کا اہتمام کیا جانے لگا، نمازی مسجدوں کا رخ کرنے لگے، ہر طرف تلاوت قرآن کی آوازیں تراویح میں سنائی دینے لگیں، مسجدوں میں بہاریں آ گئی، ہر طرف رونقیں ہی رونقیں ہو گئی۔ دعوت اسلامی کے تحت کم و بیش 40 مقامات پر اس ملک میں 30 دن کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ دیکھتے ہی اس جہنم سے آزادی کے عشرے کی 27ویں رات آ گئی۔ اب ماہ رمضان ہم سے رخصت چاہتا، ماہ رمضان کی آمد ہمیں خوشیوں کا سامان فراہم کرتی ہے، جبکہ ماہ رمضان کی رخصت دلوں کو غمزدہ کر دیتی ہے، جس کی ہر ساعت جہنم سے آزادی کی بشارت سنائے۔ وہ رونقوں، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں بھرا مہینہ، ہائے ہم نے غفلت میں گزارا، یہ مہینہ ہم نے سو کر گزارا، غفلت کی نیندوں میں گزارا، خوش گپیوں میں گزار دیا، ہنسی کھیل میں یہ مہینہ ہم نے گزار دیا۔ ہائے افسوس ہم ناقدروں نے اس کی قدر نہ کی، اب ماہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، نہ جانے یہ ہم سے خوش ہو کر جا رہا ہے یا ناراض، کہ ہم نے اس کو راضی کرنے کا کوئی سامان ہی نہیں کیا، تو پھر کیوں نہ ہم افسردہ اشکبار آنکھوں سے یوں کہیں، آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آہ کیسا منبع برکات دنیا سے چلا۔ جب رمضان مہربان اپنی رحمت و مغفرت لٹا چکا ہوتا ہے اور اپنے عشاق کو جہنم سے آزادی دلوانے کے آخری ایام میں داخل ہوتا جاتا ہے، تو عشاق رمضان پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ہر عاشق الوداع ماہ رمضان کی صدائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری آیتیں سیکھی، نمازوں کی پابندی ہو گئی، انشاءاللہ قافلے کی بھی نیت کری۔ پہلے والے میں اور ابھی والے میں کیا فرق ہے؟ کیا نام ہے؟ ناظم اتاری۔ پہلے کے ناظم میں اور ابھی کے ناظم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ کیا ہے؟ اب انشاءاللہ گھر جا کے ذہن بنایا ہے کہ نمازیں پڑھیں گے اور پیر و مرشد کے سائے میں رہیں گے، مینا میں پھر رہے ہیں باپا کے ساتھ، اللہ کرے ہم باپا کے ساتھ جنت میں بھی اکٹھے رہے۔ محمد قاسم اتاری۔ پہلے کے قاسم میں اور ابھی کے قاسم میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ کیا فرق پڑا بتائیے؟ بہت کچھ سیکھا پاؤ گے، بس کیا سیکھا؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، 5 ٹائم تہجد پڑھیں گے، اشراق الچاش پڑھیں گے، اور پاپا کی ہر فرمان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، سنت کے مطابق کھانا کھائیں گے، دوستوں کو دعوت دیں گے، گھر والوں کو دعوت دیں گے۔ پاپا بہت پیارے ہیں یار۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی سنتوں کی محبت سے ایسا سرشار کر دیتی ہے کہ اسلامی بھائی سنتوں کی خدمت کے لیے، اللہ عز و جل کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، مساجد کی آبادی کے لیے، اس دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، سنتوں کی خدمت کے لیے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کثیر اسلامی بھائی
الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں. آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ فیضان مدینہ میں چاند رات کو اعتکاف کرنے کے بعد ہاتھوں ہاتھ کثیر اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی